शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है ये असद शेयर कर रहे हैं। असद कहते हैं, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 15 बरस पुरानी बात है। मैं एक आर्टिकल कंप्लीट कर रहा था। उसके लिए मुझे मियानी साहब कब्रिस्तान की कुछ मालूमात चाहिए थी, कुछ ऐसी मालूमात जो हकीकत पर मबनी हो, और वो हवाला था जिन्नात से रिलेटेड कि क्या कब्रिस्तानों में जन्नात होते हैं और क्या मियानी साहब में रात के वक्त पुरसरार वाक़यात होते हैं या नहीं। यही मेरा एक आर्टिकल था जो मुझे लिखना था। इसी की खोज में मैं मियानी साहब कब्रिस्तान जा निकला। वहाँ पर मैं जब पहुँचा तो मेरी मुलाकात एक बूढ़े गोरकन से हुई। वो वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठा था। मैंने उसे बुलाया और उसे अपना हवाला दिया, अपना तारुफ करवाया और उससे कुछ मालूमात लेने लगा। मैंने उससे पूछा कि बाबा, क्या आपने यहाँ पर कभी रात के वक्त जन्नात को देखा है? पहले वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि लोग तो जन्नात के वजूद पर यकीन ही नहीं करते। हम किसी को अगर कोई बात बताते भी हैं तो वो मजाक समझते हैं और मजाक समझकर उड़ा देते हैं, और तुम स्पेशल यहाँ पर आए हो जन्नात के बारे में मालूमात लेने। मैंने फिर पूछा कि आप मुझे बताएं, मैं स्पेशल आया ही इसलिए हूँ कि ऐसी मालूमात इकट्ठी कर सकूँ। और बाबा का ये कहना था कि मैंने यहाँ पर रात के पिछले पहर में मुतअद्दिद बार जन्नात को देखा है। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पर एक चुड़ैल को भी देखा है जो औरत के रूप में नमूदार होती है। मैंने इनसे सारी तफसील जाननी चाहिए तो उनका ये बताना था कि एक रात की बात है। उस रात बड़ी सख्त सर्दी थी, तो हम लोगों को यहाँ पर एक तदफीन करनी थी। तदफीन जब हम लोगों ने की, रात 12:30 बजे का टाइम था। तदफीन के बाद वो लोग जो थे यहाँ से जा चुके थे। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। तो मैं जब यहाँ से बाहर निकलने लगा तो मुझे बाकायदा बच्चों के हंसने की आवाज़ आने लगी। जो ही मैंने पलट कर देखा तो वो जो सामने वाली कब्रें हैं उनके दरमियान मुझे एक बच्चा और एक बच्ची खड़े हुए नजर आए। वो हंस रहे थे। जब मेरी नज़र उनके चेहरों पर पड़ी तो उनकी आंखें इस तरह से चमक रही थीं जिस तरह से किसी बिल्ली की रात के वक्त आंखें चमकती है और उनमें से रोशनी निकलती है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अल्लाह अकबर करता पीछे हट गया और बाकायदा तौर पर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। तो जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वो बच्चे इतनी तेज़ी से वहाँ से भागे कि भागते भागते वो दूर उस साइड पर निकल गए और गेट के करीब जाकर गायब हो गए। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। 2-3 दिन तो मुझे बहुत बुखार रहा। उसके बाद मैं जब भी वापस आया और अगर मैं मगरिब के बाद या रात 9-10 बजे तक भी कब्रिस्तान में मौजूद होता था तो मुझे वो बच्चे बहुत तंग करते थे। कभी मुझे आवाज़ देते थे, कभी मुझे बाकायदा वो नज़र आते थे। यहाँ तक कि मैंने उस एक बच्ची को बिल्कुल इन कब्रों के ऊपर, ये जो जहाँ पर सीमेंट की वो बैक साइड बनती है जहाँ पर वो कतबा लगाया जाता है, उसके ऊपर भी हवा में देखा। फिर मैंने एक मौलवी साहब से बात की तो मौलवी साहब ने कहा कि वो शरीर जिन्नात है, वो इसी तरह से तंग करते हैं। तो इसलिए मगरिब के बाद जब भी तुम कब्रिस्तान में होते हो तो चारों कुल आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक का हिसार किया करो कि वो तुम्हें नुकसान ना दे सके। तो फिर मैं जब भी मगरिब तक यहाँ पर रुकता हूँ तो मैं खुद पर हिसार रखता हूँ। जैसे मैंने हिसार करना शुरू किया वो मुझे नजर आना बंद हो गए। फिर ये मामलात बीच में से कुछ थम गए। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 10 बजे का टाइम था। मैं वो सामने, बिल्कुल सामने कुर्सी डालकर तो बैठा हुआ था। वहाँ पर हुक्का पी रहा था। मेरे पास गांव से मेरे चचा आए हुए थे। तो जैसे मैंने हुक्का बनाया, हम लोग हुक्का पी रहे थे, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जिस तरह से कब्रिस्तान में कोई आया है और वो जैसे ऊंची आवाज़ में बोल रहा है,
میں بھاگتا ہوا گیا، اس کی اونچی آواز سن کر کے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ تو جیسے میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دور جس طرح سے کالے لباس میں کوئی عورت تھی اور وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے آواز دی اور پوچھا کہ بی بی کون ہو، کیونکہ اکثر وہاں پر بہت سی خواتین بھی آتی ہیں اور وہ عجیب و غریب وہاں پر حرکتیں کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے خود کچھ عورتوں کو جو کالے برقعوں میں آتی ہیں وہاں پر جادو ٹونے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بہت دفعہ تو ہم لوگ پکڑنے میں ان کو ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ بھاگتے ہیں وہ اتنی تیزی سے نکلتی ہیں کہ پکڑی نہیں جاتی۔ مجھے لگا کہ آج پھر کوئی عورت آئی ہے، وہ جادو ٹونا ہی کرنے آئی ہوگی۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کون یہ جادو ٹونے دیتے ہیں، اور وہ قبرستانوں کا رخ کرتی ہیں، باقاعدہ وہاں پر چیزیں قبروں کے درمیان میں، قبروں کے پاؤں والی سائڈ پر یا سر والی سائڈ پر وہ چیزیں لگانے کے لیے وہاں پر عورتیں آتی ہیں۔ دن کے ٹائم تو ہم لوگ بڑی نظر رکھتے ہیں، رات کے وقت ہمیں ان حرکتوں کی وجہ سے بھی پہرا دینا پڑتا ہے۔ تو جب میں اس کے پیچھے بھاگا، میرے بھاگتے بھاگتے وہ سامنے جا کر ایک قبر کے جیسے اونچی سی قبر تھی، وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی کون ہو، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایک دفعہ بلایا، دو دفعہ بلایا، وہ نہیں بولی، کمر کر کے کھڑی رہی، اور اس سٹائل میں کھڑی تھی جس طرح سے وہ ہل رہی ہے، باقاعدہ کچھ پڑھتے ہوئے ہیں، اور ہم اکثر لوگ ہلتے ہیں پڑھتے ہوئے، وہ پڑھ رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہاں یہ سب کرنا منع ہے، تم کون ہو؟ ابھی بس میرے یہ کہنے کی ہی دیر تھی، ایک دم سے جیسے وہ عورت میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ نہ وہ بھاگی، نہ وہ بیٹھی، نہ وہ مڑی، وہ غائب ہو گئی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہوئے، میں نے چاروں طرف دیکھا، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس قبر کے قریب نہیں جا سکا۔ وہ کیا مخلوق تھی؟ آگے تک جا کر دیکھ کر آیا، کہیں نظر نہیں آئی، واپس آ گیا، یہاں تک کہ میں کانپ رہا تھا۔ اور میں نے یہ بات آ کر اپنے چچا کو بھی بتائی، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ کوئی اور مخلوق تھی، شاید کوئی جنی ہوگی یا پھر کوئی چڑیل، کیونکہ اکثر لوگ جادو کے ذریعے بھی ان مخلوقات کو قبرستانوں میں بھیج دیتے ہیں۔ بہت سے جادوگر پھر ان کو یہاں سے آ کر قید بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے اوپر پھینکی ہوئی بلائیں بھی یہاں پر اتارتے ہیں، تو یہ مخلوقات کبھی کبھار اس روپ میں نظر آتی ہیں۔ میں بہت ڈر گیا، اس رات میں دوبارہ قبرستان کی طرف نہیں گیا۔ اگلے دن دوپہر کا ٹائم تھا، میں یہیں پر کام کر رہا تھا، مجھے اسی قبر کی طرف سے کسی عورت کے بلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ عورت کالے رنگ کے برقعے میں ہی تھی، مجھے باقاعدہ آوازیں دے رہی تھی اور بلا رہی تھی۔ میں اس عورت کے پاس جانے لگا تو وہ عورت میرے سے آگے آگے جانے لگی، یہاں تک کہ وہ ان درختوں کے قریب پہنچ گئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بی بی کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی کی قبر ڈھونڈ رہی ہے۔ تبھی میرے سامنے وہ ایک درخت کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے میں قریب جانے لگا، وہ بھیانک آوازیں نکال رہی تھی، بالکل اس طرح سے جیسے کوئی جانور ہوتا ہے۔ میں پیچھے بھاگا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ مخلوق مجھے اس کے بعد بھی 2 سے 3 بار نظر آئی، لیکن اس نے مجھے بلایا نہیں، عورت کے روپ میں ہی نظر آتی ہے۔ کبھی اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کا قد جو ہے وہ بالکل درمیانہ سا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملات یہاں پر ہوتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے 2-3 لوگوں سے بھی ڈسکس کی، بتائی ان کو، کچھ کو یقین آیا، کچھ کو نہیں آیا۔ پھر یہاں پر اکثر ایک صاحب آتے ہیں، وہ نوکری پیشہ ہے، تو اکثر وہ چھٹی والے دن آتے ہیں، اتوار والے دن، یا کبھی تو جمعے کو بھی آتے ہیں شام کو۔ وہ یہاں پر ایک دفعہ آئے، ان کے والد صاحب کی یہاں پر قبر ہے، تو وہ فاتح خانی کے لیے آتے ہیں، مجھ سے بھی مل کے جاتے ہیں۔ ایک دن وہ آئے، جمعے کے دن، ان کا کہیں چکر لگا، موسم خراب تھا تو وہ دیر سے آئے، ان کو آتے آتے مغرب ہو گئی۔ یہاں سے جب وہ فاتح خانی کر کے جانے لگے تو واپسی پہ میرے پاس آئے، بڑے ڈرے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ جیسے میں اپنے والد صاحب کی قبر کے پاس سے نکلا ہوں فاتح خانی کر کے، تو میں نے ایک قبر کے پاس ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس نے کالے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، چہرہ نیچے تھا، وہ رو رہی تھی، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں پاس سے گزرنے لگا، میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کا چہرہ انسانوں والا نہیں تھا، وہ بہت خوفناک کوئی مخلوق تھی۔ اس کی آنکھیں سفید رنگ کی تھی اور منہ سے بہت لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔
میں ایک دم ڈرا اور میں پیچھے گرنے ہی لگا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں باوضو تھا، آیت الکرسی کا ورد ہی کر رہا تھا۔ جیسے میں نے خود کو سنبھالا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس حد تک خوف زدہ تھے۔ اس کے بعد وہ جب بھی آتے ہیں وہ دن کے وقت ہی آتے ہیں۔ تو یہ یہاں کے کچھ معاملات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور یہ بالکل سچی باتیں ہیں جو میرے اوپر بیتی اور میں نے آپ کو بتائی۔ ان سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر میں واپس آیا اور میں نے اپنا آرٹیکل کمپلیٹ کیا۔ کچھ اور بھی قبرستان تھے، وہاں کی بھی میں نے کچھ معلومات لی اور لوگوں سے، اور پھر میں نے وہ اپنا آرٹیکل جہاں پر میں نے وہ شائع کرنا تھا میں نے وہ کیا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ جب میں سن کر وہاں سے آیا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسد آپ کا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ ان باتوں سے انکار کرتے ہیں کہ قبرستانوں میں جنات نہیں ہوتے، جبکہ قبرستانوں کو آسیب زدہ کرنے والے بھی ہم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جب بھی کسی عامل کے پاس، کسی جادوگر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا یا فلاں نہیں ہو رہا، تو ان کو ایسے ایسے عملیات دیتے ہیں جو موسٹ آف قبرستانوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا کر ان کو کیا کیا وہ عمل کرنے پڑتے ہیں، یا ایسے لوگ جو چلا کشی کرتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی آدھی آدھی راتوں کو قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر وہ مخلوقات آ جاتی ہیں، جب وہاں پر جادو کے عملیات کیے جائیں، جب وہاں پر چلے کیے جائیں، تو یہ مخلوقات خود بخود ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر وہ جگہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات کی ایک مخصوص قسم جس کو غول کہتے ہیں، وہ رہتے ہی قبرستانوں میں ہیں۔ وہ قبرستانوں کی جن ہے، جس طرح سے نیک جنات ہیں، مسلم جنات ہیں، پاک صاف جگہوں پر رہتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ موتی مسجد میں جنات، نیک جنات ہوتے ہیں، جس طرح سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر صفائی کا انتظام نہیں ہوتا وہاں پر جنات ہوتے ہیں، گھروں میں جنات ہوتے ہیں جو گزرتے ہوئے انسانوں کو تنگ کر دیتے ہیں، اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، مغرب کے بعد جنات اترتے ہیں۔ استغفر اللہ، بیت الخلاء، باتھ روم میں شیاطین جنات ہوتے ہیں، اسی لیے باتھ روم میں جانے سے پہلے باتھ روم کی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو اسی طرح سے قبرستانوں کے بھی جنات ہوتے ہیں۔ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ رات کے وقت، مڈ نائٹ، آدھی رات کو، وہ جنات انسانوں کے روپ میں اکثر نکلتے ہیں اور عورت کے روپ میں زیادہ تر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور عورت بھی وہ جو بڑی دردناک آواز میں روتی ہے، اور جب کوئی انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ فوراً سے اس پر اپنا اٹیک کرتے ہیں، اس کو آسیب زدہ کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں میں نے بھی سنی ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے ایک جاننے والے تھے، تو ادھر سرگودا کی ہی بات ہے، تو وہ ایک بات بتاتے تھے اکثر۔ ان کے محلے کے درمیان میں ایک قبرستان تھا، چھوٹا قبرستان بیسیکلی اس کو کہتے تھے۔ وہ مقام حیات والی سائڈ، یہاں پر ایک علاقہ ہے، اس سائڈ میں وہ ایک قبرستان ہے۔ آس پاس ساری آبادی ہے، گھر ہیں، باقاعدہ گھروں کے بیک سائڈس ہیں، اور سینٹر میں وہ قبرستان ہے۔ اور اس قبرستان سے ایک چھوٹی سی گلی گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر ایک فیملی تھی، ان سے میں اس وقت تھی 10th میں تھی، تو تب صرف مجھے بچپن سے ہی شوق تھا یہ جنات کے قصے، کہانیاں سننے کا۔ میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، وہاں پر وہ ادھر کی ایک لڑکی آتی تھی اکیڈمی میں، اس نے بتایا کہ ہم لوگ مقام حیات رہتے ہیں، تو وہاں پر ایک قبرستان ہے۔ اس کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پر رات کے وقت ہمیں باقاعدہ ایک عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ پہلے سٹارٹنگ میں صرف آوازیں آتی تھی، دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا۔ تو جب لوگ دیکھنے کے لیے اندر جانے لگے تو 10-11 بجے تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر یہ بات پھیل گئی کہ قبرستان سے آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ساتھ والے گھروں سے آتی ہیں۔ پھر ایک دفعہ کچھ لڑکے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، تو وہ محلے میں بیٹھے تھے، جیسے گلیوں میں لوگ لڑکے نکل کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہاں پر جب وہ لڑکے اس قبرستان کے اندر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ وہاں پر قبرستان کے ایک کونے میں ایک خوفناک چہرے والی عورت کو دیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر، وہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی گردن بہت لمبی تھی، اور وہ گردن بہت آگے آئی ہوئی تھی اور دھڑ پیچھے تھا، اور وہ خوفناک آوازیں نکال کر رو رہی تھی۔ یہ لوگ جب ڈر کے واپس بھاگے
तो ये कहते हैं कि बाकायदा हमने आग के शोले देखे और वो गायब हो गई। फिर उसके बाद ये बात फैल गई, वहाँ पर एक पास मस्जिद भी थी थोड़ा दूरी, वहाँ से फिर एक मुफ्ती साहब आए और उनके साथ एक आमिर थे। उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई करके कुछ हिसार किया और उस कब्रिस्तान को गेट लगवा दिया गया ताकि कोई भी रात को वहाँ पर ना जा सके। इस तरह के बहुत से मामलात बहुत से लोगों से मैंने भी सुने हैं, होते भी हैं। और बिल्कुल आधी रात को जो भी कब्रिस्तानों में जाता है वो आसेबज़दा हो जाता है, वहाँ पर मखलूक़ात जिन्नात का बसेरा होता है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, जब भी कब्रिस्तान में जाएं पाक साफ़ हालत में जाएं, चारों कुल आयतल कुर्सी दुरूद पाक पढ़ कर जाएं ताकि कोई भी मखलूक आप पर हमलावर ना हो सके। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheenmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज नाना जी की कहानियों में खौफनाक कहानी आएगी, उसको भी विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। एक दिन नाना जी की कहानियों में स्टोरी आएगी, एक दिन घोस्ट स्टोरीज़ में, तो उनको भी विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। और स्टोरीज़ विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.